السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ محترم مصلیان، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، قرآن کریم کی تلاوت اور سماعت کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کے نزول کا اصلی مقصد ہے۔ اور آپ سب نے امام محترم سے میرا تعارف سن لیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ وہ تعارف ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو ہمیں دین سکھانے والے ہیں ان کی علمی لیاقت کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں ذکر کرتے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان العلم دین، علم ہے تو یہ دین ہے، علم حاصل کرنا دین حاصل کرنا ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو جس سے دین سیکھنا ہو پہلے اس کے بارے میں دیکھ لو، جان لو وہ کون ہے، اس کی علمی لیاقت کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، وہ بدعتی ہے کہ سنی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے کہ کون ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے میرا مختصر تعارف ہوا، اور میں ایک مسلمان ہوں اور اہل الحدیث منہج اور مسلک پر قائم ہوں۔ اب اس کے بعد ہم قرآن کریم کی تفسیر، مختصر تفسیر باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں یہ قرآن کیا ہے، قرآن کریم کیا ہے۔ خود قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود قرآن کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کی چیزیں پوشیدہ کر دی گئی ہیں، رکھ دی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اسی قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ کتاب اے پڑھنے والے جو تیرے ہاتھوں میں ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے دل کی گہرائی میں 101% سے زیادہ یقین بٹھائیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، یہ کسی مخلوق کی کلام نہیں بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام خود اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو ہم غیر مخلوق کہتے ہیں۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کو سمجھنا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھتا ہی نہیں، اور وہ بھی بدنصیب ہے جو پڑھتا اور سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کا انٹروڈکشن اللہ نے قرآن میں کراتے ہوئے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے اے نبی، ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، لیدبروا آیاتہ، قرآن کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، بلکہ اصلی مقصد یہی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پہ تدبر کریں، غور کریں۔ یہ اسی تدبر قرآن کا ایک حصہ ہے جو آپ کے سامنے تراویح کی نماز کے بعد پیش کیا جا رہا ہے۔
اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر قرآن کے بارے میں بتایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے. نزل به الروح الامین، روح الامین جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوئے. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے نبی آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. تو ہم جس کتاب کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن مقدس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حروف بھی ہیں، آواز بھی اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور معنی بھی اللہ کے ہیں. ہم اس کے بندے ہیں جو اللہ کے میسج کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ذرا ادنا سی کوشش ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں قرآن سے کبھی جڑنے نہیں دینا چاہتا، اس لیے پہلے کہا گیا اعوذ باللہ پڑھ کر اس کو اپنے سے دور بھگاؤ، اور بسم اللہ پڑھ کے برکتوں کو اپنی طرف قریب کرو، اور اس کے بعد اللہ کے کلام کو پڑھنے کی شروعات کرو. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات رب العالمین کے لیے. الحمد، ساری تعریفات، آسمانوں میں تعریف ہو تب بھی اللہ کے لیے، زمینوں میں ہو تب بھی اللہ کے لیے، سمندروں میں ہو تب بھی اللہ کے لیے، زمین و آسمان کائنات کی کسی چپے میں بھی اگر کہیں تعریف ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے تو ان ساری تعریفات کا مستحق اللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے تعریفات ہیں جو رب العالمین سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا، پالنے والا، رب العالمین دیکھ ریکھ کرنے والا، چلانے والا، مالک اور مختار ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں الحمدللہ یہ دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. دعویٰ کہ ساری تعریفات اللہ کے لیے، یہ دعویٰ ہے. کیا دلیل ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے؟ یہ اللہ کا نام اللہ بتا رہا ہے. علماء کہتے ہیں اللہ کے تمام نام اسماء حسنہ اور اللہ کی تمام صفات علیہ کا جامع اللہ کا یہ نام ہے اللہ. اللہ، اس کے اندر جو میننگ ہے، جو معنی ہے اور جو صفات علیہ کا بیان ہے، یہ ناقابل بیان ہے اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. اتنا زبردست نام ہے یہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور ہر صفت پہ اللہ کی تعریف لازم ہے اور ضروری ہے. اس لیے الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات کے لیے دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے. رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین ہے. عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عالم اسی کے وزن پہ آتا ہے خاتم. خاتم عربک میں انگوٹھی کو کہتے ہیں. ما یختم بہ، جس سے مہر لگائی جاتی ہے اس کو خاتم کہتے ہیں. عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما یعلم بہ خالق کل شیء. عالم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ساری کائنات کے پیدا کرنے والے کا پتہ مل جائے. عالم مطلب جہان، دنیا، یونیورس، کائنات، اس کو عالم کہتے ہیں. اور بہت سارے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عالم کا ذکر اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہے ہر مخلوق کا اپنا عالم ہے. ہر مخلوق کے اندر کئی ساری کیٹیگری ہیں، ان کا اپنا عالم ہے. انسان کو دیکھیے، اس کے بدن کو دیکھیے، اس کی بناوٹ کو دیکھیے، اس کا اپنا عالم ہے. اور اسی طرح سے چیونٹیوں کے دیکھیے، سینکڑوں قسم کی چیونٹیاں ہیں، الگ الگ جانور، الگ الگ قسمیں ہیں. یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے عالم ہے. یہ سب کے سب پتہ دے رہے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ. اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں، اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں، سب کچھ اسی کے لیے. قرآن جب پڑھیں گے سورہ فاتحہ تو سورہ فاتحہ میں 3 چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں. نمبر 1 جو ہر مسلمان کے لیے ضروری، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. نمبر 1 توحید، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 منہج. یہ تینوں سورہ فاتحہ میں. توحید کیسے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات رب العالمین کے لیے، یہ توحید ربوبیت. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
رحمان اور رحیم فیصلے کے دن کے مالک کے لیے یہ توحید اسماء و صفات. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ توحید الوہیت. توحید کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. 3 کی تینوں آپ کی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اور توحید کے بغیر اہل حدیث کہاں ہوتا ہے؟ توحید کے بغیر اوریجنل اسلام کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. توحید کے بغیر کون اوریجنل مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کی تفسیر جب اہل حدیث کرے، رب کعبہ کی قسم ہے وہی حق ادا کر سکتا ہے اگر کچھ کرنے کی بات کی جائے، ورنہ اور کہاں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. قرآن کا جو اصل معنی ہے، جو اللہ رب العالمین کی مراد ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش اگر کوئی کر رہا ہے تو اہل الحدیث کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں اس سے جڑ کے رہو اور ان کے علماء سے جڑ کر رہو. پہلی چیز توحید قرآن کریم میں موجود ہے. دوسری چیز توحید موجود ہو، توحید کا عقیدہ موجود ہو اور عبادت سے زندگی خالی ہو. یہ کہیں تصور میں آ سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت صرف اللہ کی، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت مدد طلب کرنا. آج آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پہ کہہ جاتے ہیں یا علی مدد یا مشکل کشا یا فلاں یا فلاں کہہ جاتے ہیں. یہ عبادت نہیں ہوئی، اور ہوئی تو اللہ کی نہیں ہوئی، یہ غیر اللہ کی عبادت ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت اور استعانت، اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے. کیوں؟ یہ نماز ہم نے پڑھی، نماز کے بعد کی دعائیں پڑھی، اسی میں اس کا جواب ہے. اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی بھی بڑا سے بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، پرہیزگار آ جائے اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی مدد کے بغیر. نہیں. شیطان ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے. شیطان ہمیں قرآن اور عبادت کے قریب نہیں آنے دینا چاہتا ہے. اس لیے ہم نمازوں کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے اللہ تو ہماری مدد فرما دے کہ میں تیرا ذکر کر لے جاؤں، تیرا شکریہ ادا کر لے جاؤں اور اچھی طریقے سے تیری عبادت کر لے جاؤں. اس لیے اللہ نے یہاں پر عبادت اور مدد کو ایک ساتھ ذکر کیا، کیونکہ بغیر اللہ کی مدد کے ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے. اس لیے عبادت پر اگر کوئی فخر کر رہا ہے تو اس کو ہم بہت بڑا گمراہ تصور کرتے ہیں. عبادتوں پہ فخر نہیں کیا جا سکتا. دوسری وجہ اللہ نے یہ کلیئر کر دیا کہ مدد مانگنا یہ عبادت ہے. اسپیشلی وہ چیزیں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں. اگر کسی فرشتے سے، کسی نبی سے، کسی ولی سے اور کسی اللہ کے بندے سے مانگ لیا گیا تو وہ شرک ہو جاتا ہے. اس لیے الگ سے عبادت کی ایک قسم بتا دی گئی کہ مدد مانگنا یہ عبادت ہے، لہذا غیر اللہ سے مدد نہ مانگا کرنا. اور ایک وجہ یہ بھی بتا دی گئی، کہا گیا کہ اے اللہ کے بندو جب اللہ سے تم دعا مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، تو اللہ سے جب مدد مانگنا ہوگا ظاہر سی بات مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، پریشانیوں سے گھرے ہوئے، کاروبار تمہارا مندہ ہوتا جا رہا ہے، تو تم اللہ سے مدد مانگتے وقت اپنی عبادتوں کا وسیلہ دے دینا، اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے دینا. اور ہم اہل الحدیث اس وسیلے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں یہ مشروع وسیلہ ہے. اللہ سے دعا کریں اے اللہ رب العالمین فلاں نیکی میں نے تیرے لیے کی ہے، اخلاص کے ساتھ کی ہے، اے میرے مولا میں اس نیکی کا وسیلہ دیتا ہوں تو مجھے اس مشکل سے نکال دے. اے اللہ تو مجھے رزق حسن عطا فرما، رزق طیب عطا فرما. اپنی نیکیوں کا، اپنی عبادتوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے مدد مانگنے کا ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں اور آپ کو سبق دے. اسی لیے علماء نے کہا پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیسری چیز سورہ فاتحہ میں منہج، پہلی توحید، دوسری عبادت، تیسری منہج. منہج عبادت کیسے کرو گے آپ؟ ہم اور آپ نے نمازیں پڑھی، کس نے بتایا طریقہ؟
جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ تو نبیوں سے طریقہ سیکھنا ہے اللہ کو خوش کرنے کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام برسایا ہے، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، یعنی یہود اور نصارہ۔ ایک بات بولتا ہوں، بڑی پتے کی بات ہے، جو شخص روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو، 5 وقت کی نمازوں میں 17 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی 17 مرتبہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہو ایک دن میں 24 آورز کے اندر، اور اس کے بعد وہ بندہ کفار سے مشابہت اختیار کرے، یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنائے، ایسے انسان پر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ یہودیوں کا کلچر اور راستہ نہیں چاہیے، عیسائیوں کا کلچر اور راستہ نہیں چاہیے، اے رب العالمین نبیوں کا چاہیے، صدیقین کا، شہداء کا چاہیے، اولیاء کا چاہیے، نیک بندوں کا چاہیے، صحابہ کا چاہیے، اور نماز سے باہر جانے کے بعد پھر وہ یہود و نصارہ کے کلچر پہ آ جائے تو اس کا مطلب اس نے سورہ فاتحہ کو سمجھا ہی نہیں۔ دوسری بات، 17 بار جو سورہ فاتحہ پڑھے اور ہر بات اللہ تعالیٰ سے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں اور تیری ہی کرتا رہوں گا، تجھ سے ہی مدد مانگ رہا ہوں، تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں گا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ضرورت پڑنے پہ کسی اور کو مدد کے لیے پکار لے ان چیزوں میں جس میں صرف اللہ کو اختیار ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ سے غداری ہے، یہ سورہ فاتحہ کو نہ سمجھنے کا عذاب ہے، سورہ فاتحہ پہ نہ عمل کرنے کا یہ توحید سے دور ہونے کی سزا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہمارے سامنے پڑھی گئی، یہ سورہ فاتحہ کے اندر علم کا بحر نہ پیدا قرار ہے، اتنا علم ہے سال ختم ہو جائے سورہ فاتحہ پہ اگر اہل علم بیان دیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری سورت اور پہلی بڑی سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کی ابتدا میں، اس کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے۔ میں ایک گزارش کرتا ہوں، اس میں ہمیں اور آپ کو دوسرے کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو فلٹر کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ پر فٹ کریں، میں پہلے اپنے آپ پر، آپ اپنے آپ پر، آپ اپنے آپ پر، دوسرے پہ نہیں۔ جب دوسرے کی باری آئے گی تو سوچنا، لیکن اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کی اس قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، نمبر 1 مومن لوگ، نمبر 2 کفار، نمبر 3 منافقین۔ ان تینوں کو اللہ نے ایک کے بعد دیگر منشن کیا، اور تینوں کا اسٹینڈ کیا ہے، موقف کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، ان کے بارے میں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا۔ تو پہلے مومن لوگ کا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کی بات کو، اپنے نبی پر اترے ہوئے قرآن کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ارے جو باتیں سمجھ میں آئے اس کو مانتے ہی ہیں، جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں بس اللہ کے نبی نے بتا دیا، قرآن کریم میں نازل ہو گیا، اگر عقل سے ٹکرا بھی رہی ہے تو اس کو بھی ماننے والے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ مومن ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسی میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دوسرے قسم کے لوگ کفار، جو نہ نبی کو مانتے نہ نبی پہ اترنے والی کتاب کو مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو سمجھاؤ گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، نہیں سمجھاؤ گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ اب یہ ڈکلیئر کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ سمجھنے والے نہیں۔ تیسرے وہ جو سب سے خطرناک، یہ دونوں کلیئر ہیں، مومن پوزیٹیوٹی میں کلیئر اور یہ کفار نگیٹیوٹی میں کلیئر۔ ایک تیسرا گروہ ہے جو کافروں سے زیادہ خطرناک ہے، اس کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ منافقین کا گروہ ہے، جو ظاہراً مسلمانوں کا لباس پہنتا، مسلمانوں کی بولی بولتا، مسلمانوں کی مسجد میں آتا ہے، لیکن دل میں اسلام اور محمد الرسول اللہ کی دشمنی لیے ہوئے ہے۔ تو ایسے لوگوں کی پہچان قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں،
बेवकूफ कहते हैं। अल्लाह ने कहा, ये कहते हैं क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए? अल्लाह ताला ने फरमाया ये खुद बेवकूफ हैं, इनको मालूम भी नहीं है। एक बात गौर करने की है, ये कुरान जिसको जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर नबी पाक पर आए, इसी सूरह बकरा की पहले ही पारे में आगे आएगा, अल्लाह ने फरमाया कि जो जिब्रील का दुश्मन है वो जान ले कि जिब्रील ही मेरे नबी के दिल पर कुरान लेकर उतरे हैं। और आगे अल्लाह ने कहा जो जिब्रील का, फरिश्तों का, मीकाइल का, अल्लाह के रसूलों का दुश्मन है, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, वो काफिर है और काफिरों का दुश्मन अल्लाह है। अल्लाह ने एक उसूल दे दिया। क्या है उसूल? अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह की बातों को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए वो नाकिल हो गया, जो उससे दुश्मनी रखेगा गोया वो अल्लाह से दुश्मनी रख रहा है। जो जिब्रील को अपना दुश्मन कहे वो अल्लाह को भी अपना दुश्मन मान ले। इसी तरीके से जिसने नबी की बातों को हम तक पहुंचाया, जो नबी के सहाबा को दुश्मन अपना समझता है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। ये इन आयात से मुस्तंबत होता है। अल्लाह ताला ने ये चीजें हमारे सामने बयान की हैं। उसके बाद आप देखें कि खसारे में कौन है। आज बहुत लोग कहते हैं ये घाटे में, ये घाटे में। अल्लाह ने फरमाया गुमराह लोगों की 3 पहचान है। गुमराह लोगों की 3 पहचान है। अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, पहली पहचान ये है अल्लाह ताला से जो पक्का वादा करके आए उसको तोड़ डालते हैं। पैदा होने से पहले दुनिया के हर इंसान ने अल्लाह से वादा किया, आए अल्लाह हम तुझे ही अपना रब मानेंगे। जब अल्लाह ने पूछा लस्तु बिरब्बिकुम, तो दुनिया ने कहा हाँ तुम्हारा रब है। दुनिया में आने के बाद आज 800 करोड़ की आबादी है, 8 अरब आबादी है दुनिया में। बताइए अल्लाह वाले कितने लोग हैं, तौहीद वाले कितने लोग हैं, शिर्क करने वाले कितने लोग हैं, बद्दीन कितने लोग हैं। जितने लोग तौहीद से मुंह मोड़ चुके हैं उन लोगों ने अपने इस वादे को तोड़ दिया जिसको अल्लाह ने यहां बयान फरमाया। दूसरे वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी, अपने नबियों से वादा किया कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे जमाने में आ जाएंगे तो हम उनकी मदद करेंगे, उन पर ईमान ले आएंगे। अहले किताब ने हमारे नबी के आ जाने के बाद अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ऐसे ही सच्चा मानते और जानते थे जैसे अपने बेटे को पहचानते थे। लेकिन हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, इनको हसद ये हो गया कि इस्माइल की औलाद में से ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे नबी बन गए, ये यहूदियों में से, ये बनु इसराइल में से कैसे आखिरी नबी नहीं आया। इसी हसद की बुनियाद पर हमारे नबी की नबूवत का इनकार किया, हमारे नबी को गाली दी गई, जादूगर कहा गया, न जाने क्या क्या इल्जामात लगाए गए। इन लोगों ने भी अपने नबियों से किया हुआ, अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ दिया कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी आ जाएंगे तो मान लूंगा और उनकी मदद भी करूंगा। ये दूसरा वादा तोड़ने वाले लोग। तीसरे वो किस्म, वो लोग जो आपस में एक दूसरे से मुआहदा करते हैं, वादा करते हैं और अल्लाह ताला को गवाह बनाते हैं। अल्लाह ने फरमाया जो जो करना वो करो और जो नहीं करना वो ना करो, फिर इसके बावजूद इसकी मुखालफत कर जाते हैं, अल्लाह के अहकाम की मुखालफत कर जाते हैं, आपस में किया हुआ वादा तोड़ जाते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह बनाकर वादा करते हैं। फरमाया गुमराह लोगों की पहली पहचान ये है अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, कि अपने वादों को तोड़ दिया करते हैं। और दूसरी पहचान वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, अल्लाह जो चीजें जोड़ने के लिए कहता है इसको तोड़ देते हैं। यानी कि रिश्तेदारी को जोड़ने के लिए अल्लाह कहता है मुसलमान का भाई बन के रहे, ये इस्लाम की तालीम है, लेकिन इसको छोटी छोटी चीजों की वजह से तोड़ देते हैं। अल्लाह ने फरमाया गुमराह लोगों की पहचान है वयुफ्सिदूना फिल अर्द, गुमराह लोगों की तीसरी पहचान ये है कि जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, जहां पे होते हैं फितना बर्पा करते रहते हैं। इन 3 पहचान को बताने के बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाने वाले जिनके अंदर ये 3 बुराइयां पाई जाएंगी। वो दुनिया में भी खसारा उठाएगा, आखिरत में भी खसारा उठाएगा। अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ा किसने? मुशरिकीन और कुफ्फार ने। और रिश्तेदारी को तोड़ा किसने?
कुफार ने, अल्लाह के नबी ने जब नबूवत का ऐलान किया, उनके अपने सगों ने साथ छोड़ दिया, चचा ने पहली जुबान चला दी, उनकी बेटियों को तलाक दे दिया, रिश्तेदारियां तोड़ दी गई, और फिर जमीन पर फसाद बर्पा किया। किसने? मुनाफिकीन ने। यानी यहां भी अल्लाह ने मुशरिक, कुफार, मुनाफिकीन तीनों को एक साथ एक्सपोज किया और फरमाया कि खसारे में यही लोग हैं। कुरान करीम की तरतीब के एतबार से सबसे पहला वाकया, किस्सा आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम का बयान हुआ है, और अल्लाह ताला ने बड़ी इबरतें, बड़ी नसीहतें दी हैं, और अल्लाह ने पूरा ये वाकया बयान किया है एक मकसद के तहत। मकसद क्या है? हमें और आपको इन्फॉर्म करना है, खबर देना है, ए ज़मीन पे चलने वाले मेरे बंदों, मेरे नबी की उम्मत में रहने वाले लोगों, तुम्हारा दुश्मन शैतान है, और वो कभी तुम्हारे साथ भलाई नहीं कर सकता, तुम्हें मुझसे दूर करेगा। लिहाजा अपने दुश्मन को पहचान लो और उससे मुहतात रहो, उससे बच के रहा करो, पूरी कोशिश लगाओ, पूरी जान लगा दो, लेकिन शैतान से कभी भी शिकस्त न खाओ, कभी भी हारो नहीं। अल्लाह ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, हमने कहा आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत के अंदर रहो। अच्छा, ये पूरा पेज आप पढ़ेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की 3 फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है। एक फजीलत ये वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों से कंपटीशन कराया, हजरत आदम जीत गए। दूसरी फजीलत, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने का हुक्म फरिश्तों को दिया। अल्लाह ने कहा वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, आदम के लिए सजदा करो, सजदे ताज़ीमी। ये वो सजदा नहीं था जो हम और आप नमाजों में करते हैं, ये ताज़ीम का सजदा था जो पहले की उम्मतों में जायज़ था। ऐसे ही जैसे बहन से शादी करना बाज़ उम्मतों में जायज़ था, बाद में हराम कर दिया गया, तो इस उम्मत में सजदे ताज़ीमी भी हराम है और बहन से निकाह करना भी हराम है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो। ये उनकी दूसरी फजीलत। तीसरी फजीलत, आदम आप अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। एक नुक्ते की बात जिक्र कर रहा हूं, अगर आपको कहीं फैसिलिटी मिले, आपको कहीं कोई सहूलियत मिले और कहा जाए ये देखिए ये आपके लिए बेहतरीन लग्जरी रूम है, आप यहां रहिए, सारी सहूलियतें, सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन अगर आपके घरवाली साथ में नहीं है तो सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया या आदम, ऐ आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका फिल जन्ना, आप और आपकी बीवी जन्नत में रहो। और अगर अब तफसीरें पढ़ेंगे कि हजरत हव्वा को कैसे पैदा किया गया, क्यों कर पैदा किया गया, क्या वजह बनी, तो उसमें पूरी वजाहत मिलती है कि सुकून आदम को पहुंचाने के लिए। दुनिया की सारी सहूलतें अगर इंसान के पास मुयस्सर हो, बीवी अगर नहीं है, घरवाली नहीं है, तो सुकून नहीं मिल सकता। यही वजह है इमाम कायनात ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता दुनिया अलमरअतुस सालिहा, सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ, नेक बीवी एक तरफ, तो नेक बीवी सबसे बेहतरीन साबित होगी। ये हमारे नबी की जुबान से जो निकली हुई बात है, ये कुरान करीम की ताईद और तफसीर है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करके वादा, अल्लाह ताला ने सारी चीजें बयान कर दी, और अल्लाह ने ये बयान कर दिया कि ऐ लोगों, तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई। गलती क्या? आदम अलैहिस्सलाम बल्कि इंसानियत की, पूरी ह्यूमैनिटी के बाप की सबसे बड़ी और सबसे पहली जो गलती हुई वो ये कि उन्होंने हराम चीज खा ली थी। अल्लाह ने कहा वला तक़रब हाज़िहि शजरा, ऐ मेरे बंदे आदम जन्नत में जाइए, बीवी के साथ रहिए, इस दरख्त के करीब न जाना। कौन सा दरख्त था, कैसा था, कौन सा पेड़ था, इसके बारे में कोई दलील मौजूद नहीं है। कोई कहता है गंदुम, कोई कहता है अंगूर, कोई दलील मौजूद नहीं, बिला दलील बातें हैं। बहरहाल वो एक दरख्त था, अल्लाह को बेहतर मालूम है। अल्लाह ने कहा आदम इसके करीब न जाना, खाना अगर मना कर देते तब भी काफी था, कहा करीब न जाना, इसके आसपास न भटकना। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नफ्स गालिब आई और खा लिया। ये क्या हराम खाना हुआ कि नहीं हुआ? ये हराम खाना, उलमा ने लिखा ये हराम खाना है। आदम अलैहिस्सलाम इस इंसानियत के बाप पर पहली गलती हुई कि हराम खा लिया। सजा क्या मिली? बदन से कपड़े उतर गए।
اور جنت سے نکال دیا گیا. جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام حرام کھا لیے, جنت سے نکال دیے گئے اور بے لباس کر دیے گئے, آج ہم کس کھیت کے مولی یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ہم بے آبرو نہیں ہو سکتے, ہم بے لباس نہیں ہو سکتے. اے میرے بھائیوں, حرام کھانے والے کبھی بھی عزت دار نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا ہے. جب ہمارے باپ کو جنت سے نکال دیا گیا حرام کھانے کی وجہ سے, تو ہم اور آپ حرام کھا کھا کے کیسے کہتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہے؟ عبرت حاصل کریں کہ ہمیں اور آپ کو حرام سے بچنا ہے. اچھا, ابلیس نے بھی غلطی کی تھی. کیا غلطی کی تھی؟ آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. ابلیس اور آدم علیہ السلام کی غلطی میں فرق ہے. آدم علیہ السلام کی جو غلطی ہوئی وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عنایت فرمائی, انہوں نے توبہ بھی کر لیا, اللہ نے معاف بھی فرما دیا. لیکن ابلیس نے جو غلطی کی, جو گناہ کیا, جو پاپ کیا, جب اس سے صفائی مانگی گئی تو اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں, میں ان سے اس کا ایٹیٹیوڈ سامنے آ گیا, اس کا گھمنڈ سامنے آ گیا, اس کا تکبر سامنے آ گیا, اور اللہ کو چیلنج کرنے لگا, تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا, میں تیرے ان بندوں کو سب کو راندہ درگاہ کرواؤں گا, سب کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو ابلیس کے گناہ کے بعد عقل جانا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے. آدم علیہ السلام کے خطا ہو جانے کے بعد توبہ کر لینا ان کو واپس جنت میں جانے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے. ہم اور آپ انسان ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں ہر انسان سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ایک قوم کا بار بار ذکر آیا ہے, وہ ہے قوم بنو اسرائیل. یہ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ دیا, کمپلیمنٹ دیا, کہا تم میرے سب سے پسندیدہ قوم ہو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم, اے بنو اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی. وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنو اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو کہ ہم نے ساری دنیا کے لوگوں پہ تم کو فضیلت دی ہے, تم کو سب سے بہتر بنایا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل فرما دیا. آج ہمیں اور آپ کو تو کھانا بنانے کی ضرورت پڑتی ہے, انتظام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ارے کھانے اور کھانے کے بعد میٹھے سب کچھ کا انتظام کر دیا. کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو روزیاں دی ہیں کھاؤ پیو. وما ظلمونا, لیکن ہم نے ظلم نہیں کیا, ظلم انہوں نے کیا. ولکن كانوا انفسهم یظلمون, سب سے چہتے تھے, اور چہتے ہونے کے بعد کیسے ڈاؤن فال ہوتا ہے. آپ قرآن کریم تو پڑھیں, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت کی مار پڑ گئی, رسوا کر دیے گئے, فقیر و مسکین بنا دیے گئے, اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے لوگ شکار ہو گئے. ان کا پاپ کیا تھا, گناہ کیا تھا؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, ان کی نافرمانی اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی. اور اللہ نے جب سزا دینے کی بات کہی تو اللہ نے یہ بھی فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, جب ان لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا, شرک کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے وہ بڑا پاپ کیا کہ تم کو سزا دی جائے گی. اور سزا یہ دی گئی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا, ان کو بندر بنا دیا گیا, خسارے والا ذلیل بنا دیا گیا. اور کہا فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین, جو اس سے پہلے زمانے کے اندر موجود تھے ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان, زمانے کے لیے عبرت کا سامان, قیامت تک جو لوگ
آئیں گے ان کے لیے بھی عبرت کا سامان. آج 2026 میں قرآن پڑھنے والے ہم اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت کا سامان بنا دیا اور فرمایا جتنے لوگ متقی اور پرہیزگار ہوں گے یہ واقعہ پڑھیں گے تو نصیحت حاصل کریں گے کہ جو اللہ دینے پہ آ جائے تو بلندی عطا فرما دے, ساری دنیا میں سب سے بیسٹ بنا دے, آسمانوں سے روزیاں اتار دے. لیکن اللہ جب ذلیل کرنے پہ آ جائے تو اسی انسان کو جس کو اللہ نے پہلے یو آر دا بیسٹ کا خطاب دیا تھا اس کو اللہ نے بندر بنا دیا اور ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا. ہمیشہ اسی لیے نعمتیں اگر ہاتھ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. لئن شکرتم لازیدنکم, نعمتیں بڑھیں گی. اور کبر و غرور, ہٹ دھرمی, زیادتی اور خاص طور سے شرک اور علماء سے نفرت, یہ وہ برائی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بندر بھی بنا دیتا ہے. آج اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے, لوگ علماء سو کے ساتھ ساتھ علماء حق کو بھی لپیٹ دیتے ہیں اور علماء حق سے نفرت کرتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, دلوں میں ان کے خلاف کینہ کپٹ رکھتے ہیں. یہ وہ عظیم خطرناک برائی ہے جس برائی کی وجہ سے اس زمانے کے لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے. آج انبیاء تو نہیں ہیں, انبیاء کے وارثین موجود ہیں. کن عالما او متعلما, عالم خود بنو یا طالب علم بنو, او محبا للعلم یا علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو, او مستمعا لہم یا علماء کو سننے والے بنو. ولا تکن الخامس فتہلک, پانچویں کیٹیگری نہیں ہے, اگر آئے یعنی نفرت کیا تو ہلاکت مقدر ہو جائے گی. یہ بنو اسرائیل نبیوں سے نفرت کرتی تھی. اللہ کے نبی کی ایک حدیث مسند احمد کی, اشد الناس عذابا یوم القیامہ رجل قتلہ نبی او قتل نبیا, سب سے زیادہ سزا قیامت کے دن اس کو ملے گی جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو. بات سمجھ آ گئی؟ جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو قیامت کے دن سب سے سخت سزا پائے گا, اور جس کو کسی نبی نے قتل کیا اس کو بھی قیامت کے دن سب سے سخت سزا ملے گی. دونوں ہی حالتوں میں پاپی وہی ہے, نبی نہیں. نبی سے پاپ, یہ پاپ قتل جیسا پاپ ہو جائے نبی سے, اور جان بوجھ کر یہ ہو جائے. قتل خطا ممکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا, لیکن شرک کفر یہ نبیوں سے ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبی کو قتل کرنے والا وہ جہنمی ہے اور سب سے سخت عذاب پائے, اور جس کو نبی نے قتل کیا ہے کیا نوبت پڑی ہوگی کہ نبی جو رحم دل ہوتا ہے, جو انسانیت کی خیرخواہی چاہتا ہے, اس کو ہاتھ اٹھانا پڑا ہو. تو اس پاپ کی وجہ سے وہ آدمی تو جہنم میں جائے گا. میرے ساتھیوں علماء سے دوستی کریں. آج نبی نہیں آنے والے, ہاں نبی نہیں آنے والے, یہی ہم پھٹے پرانے علماء جو موجود ہیں, جن کے کپڑے خراب ہیں, جن کے جوتے خراب ہیں, جن کی شکلیں آپ کو پسند نہیں آ رہی, انہی سے دین سیکھنا ہے. اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ایک بات اور سکھائی ہے, ایک بہت بڑا اہم مسئلہ سکھایا ہے. جب کسی قوم کے اندر جہالت عروج پہ پہنچ جائیں, لوگ جاہل ہوتے چلے جائیں, دین کے معاملے میں جاہل ہوتے چلے جائیں, ان کے پاس دلیلیں موجود نہ ہوں, ان کے پاس دعائیں نہ ہوں, ان کے پاس شرعی شیطان سے لڑنے کا طریقہ نہ ہو, تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹ کیا ہے؟ جادو, میجک ہو جائے, میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا, مولانا صاحب تعویذ بناؤ کاروبار بڑھ جائے. یہ شارٹ کٹ, یہ شارٹ کٹ ہے. جہالت جب عروج پہ ہوگی اور انسان کو شریعت نے جو طریقے بتائے ہیں شیطان سے لڑنے کے وہ طریقے نہیں معلوم ہوں گے تو وہ جادوگری کی طرف آئے گا. یہ شروع سے لے کے آج تک یہ چیزیں انہی لوگوں میں ٹرینڈ پہ ہے. آپ دیکھیے جہاں پر جادوگری ہے, تعویذ, گنڈے, یہ پلیدے سب پائے جا رہے ہیں, ان کے یہاں یہی چیز ہے. ان کے جہالت عروج پر ہے, ان کے ہاں شرعی مسنون اذکار اور دعائیں نہیں ہیں, شیطان سے لڑنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, اس لیے ان کو یہی بابا اپنے دامن میں پھنسا کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے ایک الزام کا جواب دیتے ہوئے, ڈیفنس کرتے ہوئے فرمایا
کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیطانی صفت لوگ تھے جو جادو کرتے تھے اور جادو کو بڑھاوا دیتے تھے. حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں عطا فرمائی تھی, ان کی جو جانوروں پہ پرندوں پہ حکومت ہوا کرتی تھی, جن بھی ان کے ماتحت ہو گئے تھے, ہوائیں بھی ان کے ماتحت ہو گئی تھی, یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بطور معجزہ عطا فرمائی تھی, اس زمانے کے لوگوں نے کہہ دیا کہ سلیمان جادوگر تھے. الزام لگ جاتا, بہت جلدی الزام لوگ لگاتے. کہا سلیمان جادوگر تھے. اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادوگری نہیں کی, کیونکہ جادوگری کرنا اور جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام کام ہے, دونوں کفر کام ہے. فرمایا وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, بلکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کفار تھے, شیاطین تھے جو جادوگری کرتے تھے. وہ خود اپنے گناہ کو ایک نبی کے اوپر تھوپ رہے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کی طرف سے دفاع کیا اور ڈیفنس کر دیا. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. لبید ابن العاصم یہودی نے جادو کر دیا. اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے پاس جاتے, آپ کو خیال آتا کہ میں نہیں گیا, اور گئے تو معاملہ نہیں بن پاتا تھا, یعنی کہ جادو کام کر گیا اور اللہ کے نبی پہ اثر بھی کر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر سے جادو کا اثر بالکل زائل ہو گیا, ختم ہو گیا. جادوگر بڑے خطرناک ہوتے ہیں. علماء کرام نے 8 9 10 قسمیں بتائی ہیں کہ طرح طرح کے لوگ جادوگری کرتے ہیں. اس میں سے سب سے خطرناک قسم جس کو قرآن کریم میں منشن کیا گیا اور جس کا شکار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنانے کی کوشش کی گئی, وہ یہ ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, جادوگری کے ذریعے سے بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کرائی جاتی ہے. اور یہ جادوگروں کا سب سے محبوب جادو ہوتا ہے, سب سے پیارا جادو ان کے نزدیک ہوتا ہے, سب سے پسندیدہ ہوتا ہے, اور یہی تو ابلیس کا سب سے پسندیدہ کام ہے. وہ حدیث سنا نہیں آپ نے صحیح مسلم کی؟ ابلیس کہتا کیا کر کے آئے, بولا کہ میں نے آج میاں بیوی کو ایسا لڑایا ما ترکتہ حتی فرق بعضهم بعضا, میں نے چھوڑا اس حال میں کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ چھوڑ گئے, یعنی کہ طلاق کا معاملہ آ گیا, تب میں آیا ہوں. ابلیس کہتا ہے نعم انت, تم تو سب سے اچھے ہو. بلاتا ہے, گلے لگاتا ہے اور تعریف کرتا ہے. میرے بھائیوں, ابلیس کا پسندیدہ کام ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائے. یہی جادوگروں کا کام ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے لے جائیے, آپ کی بہو آپ کے بیٹے میں زیادہ جمتی ہے, معاملہ خراب کروا دوں گا, بغیر ڈاؤٹ کیے کہو کہ یہ جادوگر ہے, بغیر ڈاؤٹ کی ہے آپ کہو کہ یہ جادوگر ہے. میرے بھائیوں, جادوگر یہ نہیں کہے گا کہ میں جادوگر ہوں. آپ کو پہچاننا بہت آسان طریقہ ہے. قرآن کی کون سی آیت ہے, کون سی دعا نبی نے سکھا دی جو میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے کام آتی ہے؟ لوگ لکھوا مولانا صاحب جو کچھ دعا کر دیجئے, کچھ لکھ دیجئے, یہ سب جادوگر ہے, یہ سب شیطان کے پجاری ہیں. شیطان کی مدد سے یہ سارے ہتھ گنڈے اپناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عقیدہ مضبوط کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو سبق دیا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اگر کسی انسان پر جادو ہو جائے تو یہ نہ سمجھ لے کہ جادوگر نے مجھے نقصان پہنچایا, یہ نقصان پہنچانے کا حق رکھتا ہے. نہیں, نقصان اگر کسی کو ہو بھی گیا تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے, یہی آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی جادوگر آپ کو جادوگری سے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تمہاری تقدیر میں اللہ کی جانب سے لکھ نہیں دیا گیا. اس لیے کبھی جادوگر کے اوپر نہیں مان لیا. نہیں یار, اس نے بات کہی ہے کل کی پرسوں کی, ہمارے دور کے رشتہ دار کی, تو ہو سکتا کوئی بات. آج کل وہ بابا مشہور نا بہت زمانے 2-3 سالوں سے, جو بتا دیتا چاچا کا نام, تمہاری بھتیجی کا نام, تمہارے گھر کا نام, تمہارے گھر میں یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, لوگ اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ دماغ میں یہ خیال آئے ہو سکتا ہو کہ کچھ صحیح ہو سکتا ہے کچھ صحیح ہے, یہ بھی سوچنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو لے ڈوبے گا. جو بھی غیب کا دعویٰ کرے
یہیں سے کفر اور شیطان کا کھیل شروع ہوتا ہے، یہیں سے جادوگری کے کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ جادوگری حرام ہے، سیکھنا حرام ہے، سیکھنا حرام ہے۔ جادو کسی نہ کسی پر کر دیا، جادو کا علاج کرنے کے لیے جادو سیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ آپ قرآن کی آیتوں سے علاج کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی بتائی گئی دعاؤں سے علاج کر سکتے ہیں۔ ایک اور موضوع اسی سورہ میں چھیڑا گیا ہے، اگر دعوے سے کوئی بات بن جاتی، اگر دعوے سے بات بن جاتی کہ ہم جنتی ہیں، اگر اتنا کہنے سے جنت مل جاتی تو دنیا کا ہر یہودی اور ہر نصرانی جنتی ہوتا۔ یہ لوگ دعویٰ کرنے میں بہت ماہر تھے اور کہتے تھے، یہودی کہتا تھا جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہے، نصرانی کہتا تھا جنت میں وہی جائے گا جو نصرانی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتا وہ صحیح نہیں اور وہ کہتا وہ صحیح نہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں دونوں صحیح نہیں۔ صحیح کون ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ قرآن کریم میں اللہ نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تلک امانیہم، یہ ان کی ڈیزائرز ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جنت دعووں پہ نہیں ملا کرتی ہے، ڈیزائر دل میں پالنے سے جنت نہیں ملا کرتی ہے۔ جنت کے لیے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل صحیح ہونا چاہیے۔ لاؤ اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل، لاؤ اپنے عمل کے صحیح ہونے کی دلیل۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیلیں اگر تم سچ بول رہے ہو۔ جنت عقیدے کی صحت پر ملے گی، عمل کی صحت پر ملے گی، اور عقیدہ صحیح کس کا، عمل کس کا صحیح، دلیل سے معلوم چلے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں بغیر دلیل کے اہل الحدیث کا نہ عقیدہ ہوا کرتا ہے، بغیر دلیل کے اہل الحدیث کا نہ کوئی عمل ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ جنتی کون؟ کہا بلا من اسلم وجہہ للہ، جنت میں جانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دیا ہو۔ سرنڈر کرنا جانتے ہیں؟ سرنڈر کرنے والا کبھی اعتراض نہیں کرتا، سرنڈر کرنے والا کبھی کیڑے نہیں نکالتا، سرنڈر کرنے والا بکواس نہیں کرتا، سوالات نہیں کرتا، وہ کہتا جی آپ نے کہہ دیا تو مان لیا۔ سرنڈر کرنے والا اس طرح کرتا ہے جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سجدے کے وقت اللہ نے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے کر لیا۔ یہ ہے سرنڈر۔ اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، جھکا دیا، دیٹ از مسلم، دیٹ از مومن، یہی مسلمان ہے، یہی مومن ہے، اور یہی مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں کیسے مان لوں؟ آپ نے نہیں اپنے آپ کو سرنڈر کیا اللہ کے دین کے سامنے، آپ نے اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کیا۔ جب آپ کہیں گے نہیں میری عقل میں سمجھ آئے گا پھر میں مانوں، سرنڈر کہاں ہوا؟ سرنڈر کیا ہوا؟ بس اتنا پروف ہونا ضروری ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، بس انف، آپ کو سرنڈر کرنا ہے، یہی دین ہے۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط وَهُوَ مُحْسِن، آپ نے اللہ کے سامنے جب سرنڈر کر دیا، اب عبادت کریں گے، عمل کریں گے، تو وہ آپ کا عمل کیا ہوگا؟ بیسٹ عمل ہونا چاہیے۔ بیسٹ عمل کی پہچان کیا ہے؟ نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خلوص، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ یہی بہترین عمل ہے، یہی حسن عمل ہے، یہی بندہ محسن ہے جو ان خوبیوں کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي، دنیا میں وہ بندہ عمل کرے گا، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جب اپنے اللہ کے پاس جائے گا بے حساب اجر پائے گا، ثواب پائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون، نہ تو کوئی غم ہوگا نہ تو کوئی خوف ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں پائے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے اپنے عقیدے کو بھی صحیح کر لیا، اللہ کے احکامات کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق بدعتوں سے دور ہوتے ہوئے، شرک سے دور ہوتے ہوئے، اخلاص اور اتباع کے ساتھ اسلام پہ چلتا چلا گیا۔ اسی کو ایمان والا کہتے ہیں، اسی کے لیے جنت بنائی گئی۔
سورہ بقرہ کا میسج اگر میں ون لائن میں آپ کو بتاؤں، ایک لائن میں کہ سورہ بقرہ کا میسج کیا ہے، سورہ بقرہ کا میسج یہ ہے لوگوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے فرمان، اللہ کے آرڈر کے سامنے یہ خود کو سرنڈر کر دیں، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بس اللہ کی بات ہے، نبی کی بات ہے تو ماننا ہے تو ماننا ہے، وہ بات چاہے جتنی بھی بھاری لگے، چاہے جتنی بھی زیادہ لگے، جو یہ خوبی پیدا کر لے جائے، سمجھو سورہ بقرہ کے میسج کو اس نے اڈاپٹ کر لیا، سورہ بقرہ کے میسج کو اس نے گرہن کر لیا، پا لیا، اور اللہ نے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ ایک مثال اللہ نے صحابہ کی دی ہے کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اسلام کو ماننے میں فائدہ ہے، آخرت بننے والی ہے، دنیا لٹائی، اپنے جسم کو قربان کر دیا، اس لیے منافقین ان کو بے وقوف کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو اسلام کے لیے خود کو قربان کر رہا ہے، اسلام کے لیے اپنی ساری دولت کو لٹا رہا ہے، کتنے بے وقوف ہیں یہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، بے وقوف تم ہو جو بڑے فائدے کے لیے چھوٹے فائدے کو داؤ پہ لگائے۔ دیٹس از دا بزنس مین، دیٹس اے اسمارٹ مین، یہی تو اچھا آدمی ہے، یہی تو جینیس ہے، یہی تو عقل مند ہے۔ صحابہ کی مثال اللہ نے دے دی اور کہا یہ مثال ایمان کی جو ان کے پاس ہے، خود کو اللہ کے آرڈر کے سامنے سرنڈر کرنے کی جو بات ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم سب ان کی طرح ایمان لاؤ گے، تب تمہارا ایمان اسلام ایکسپٹیبل ہے، تب مانا جائے گا تم پکے اور سچے مسلمان ہو۔ معیار بنا دیا صحابہ کرام کو، کیونکہ انہوں نے خود کو اللہ کے آرڈر کے سامنے سرنڈر کیا۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں دی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ بنو اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ان لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، ارے گائے تو بہت طرح کی ہوتی ہے، کون سی گائے ذبح کر دوں؟ کہا کہ اس طرح کی گائے ذبح کر دو، جوان ہو بوڑھی ہو، تفصیلات پوچھتے گئے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا گیا، سوال پہ سوال قیل قال کرتے گئے، لاسٹ میں کہا کہ کون سے کلر کی کر دوں؟ اب کلر بھی بتا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ایک گائے ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا، اتنے فالتو سوالات کرتے گئے کہ یہ لوگ اس میں بھی ناکام ہو گئے، انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کیا۔ اسی واقعے کے اوپر سورہ بقرہ اس کو نام بھی رکھ دیا گیا، بقرہ کے معنی گائے کاؤ، اسی واقعے کو سامنے رکھ کر اس پوری سورت کا نام دے دیا گیا، کیونکہ اس پوری سورت کا ایک ہی میسج ہے، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اللہ کے آرڈر کے سامنے خود کو سرنڈر کر دو، صحابہ کی طرح بن جاؤ، اللہ کے نبی کے پیارے ساتھیوں کی طرح بن جاؤ، بلال کی طرح بن جاؤ، عمار کی طرح بن جاؤ، یاسر کی طرح بن جاؤ، ان بنو اسرائیلیوں کی طرح نہ بنو کہ سوالات پہ سوالات کرتے جا رہے ہیں، کرنا کچھ نہیں۔ یہ ہے سورہ بقرہ کا وہ میسج جو ہمیں اور آپ کو لینا ہے۔ اب اس سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ٹریننگ دی ہے۔ ٹریننگ کیا ہے؟ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہیں، جو صاحب اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بیویاں عطا فرمائے اور اولاد عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، میرے پیغمبر ابراہیم سے سیکھو، یعقوب سے سیکھو۔ عمر کوئی بھی ہو، اگر تم باپ بن گئے ہو تو ذمہ داری ہے اولاد کی، دین کی ذمہ داری، دنیا کی ذمہ داری۔ یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پہ ہیں، آخری وقت میں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہائے ہائے، آج اس دنیا میں شاید کوئی اپنی زندگی کے آخری چھڑ میں اپنے بچوں سے توحید کی بات کرتا ہو، عبادت کی بات کرتا ہو، دین کی بات کرتا ہو۔ وہ انبیاء تھے جنہوں نے ہمیں سبق سکھایا، جو قرآن کریم میں منتقل کر دیا گیا۔ پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے رہتے ہوئے توحید پرست ہو، مرنے کے بعد بھی توحید پرست بن کے رہنا۔ بچوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، زندگی کے ہر موڑ پر، غریبی میں، امیری میں، مفلسی میں، فقیری میں، جو بھی زندگی کی سچویشن ہو، کاروبار ڈوب جائے اور تم ترقی کر جاؤ، چاند پہ پہنچ جاؤ، آسمانوں پہ پہنچ جاؤ، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، ہر حال میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ چیز سکھائی۔ اور اخیر میں قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے پہلے پارے کی اخیر میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو لیسن دیا، فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم یعقوب ہے،
ان کی اولادوں کو اللہ فرما رہا ہے یہ نیک تھے، یہ اللہ والے تھے، یہ پرہیزگار تھے، یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کی واہ واہی کرنے سے، انہی کی ساری دن اور رات تعریف کرنے کی وجہ سے تم سوچ لو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نیک لوگ تھے، نیکیاں کیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ پائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ تم گرچہ ابراہیم کی اولاد میں ہو، گرچہ یعقوب کی اولاد میں ہو، گرچہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو، اگر تمہارے پاس توحید نہیں، عبادت نہیں، منہج نہیں، اگر تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا پیارا دین دین اسلام نہیں ہے، تو اس خاندان کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ میرے نبی نے اسی کو مزید جسٹیفائی اور کلیئر کرتے ہوئے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے آدمی کا اعمال، جس آدمی کے کرتوت ڈھیلے پڑ گئے، اس کا خاندان اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ اور دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ سکھایا، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام پر تان کشتے ہیں، صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، وہ پرانے لوگ ایسے تو برائیاں گناتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، وہ اگر کچھ برا کیے تو ان کو ملے گا، تم کہے اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، تم اپنا دھیان دو، اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرو۔ یہ اس آیت کا میسج ہے، ایک پازیٹیو بھی ایک نیگیٹو بھی۔ پازیٹیو یہ باپ دادا نیک تھے تب بھی تمہیں اپنا خیال کرنا ہے، باپ دادا برے تھے تب بھی تمہیں اپنا خیال کرنا ہے۔ جنت ملے گی تو خود کا خیال کرنے سے، مائنڈ یور بزنس، کیا بولتے ہیں اس کو، اپنا دھیان دو، دوسرے میں کیوں پڑ رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو دھیان دینا چاہیے جو کہ دوسروں کے چکر میں پڑ کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ اپنا دھیان دینا چاہیے، اپنا دھیان دینا چاہیے، عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، خواہشات، دوسروں میں کیڑے نکالنے سے نہیں۔ یہ پہلے پارے کا مختصر آپ کے سامنے خلاصہ تھا، انشاءاللہ دوسرے پارے کی تفسیر کل آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔